اس حدیث میں دو بیویوں کے سلسلے میں ایک وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اس صورت میں کہ ایک آدمی عدل نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان عند الرجل امرأتان، ایک آدمی اگر اس کے پاس دو بیویاں ہوں، فلم يعدل بینہما، اگر وہ دونوں کے بیچ میں عدل نہیں کرتا ہے، اگر دونوں کے درمیان عدل نہیں کرتا ہے، وقت کے اعتبار سے، کھلانے پلانے کے اعتبار سے، اور لباس کے اعتبار سے، اور ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر دونوں کو دونوں کا حق نہیں دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے دھڑ کا، اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا، یعنی جیسے پیرالسس میں ہوتا ہے، جیسے جسم میں سے ہوا نکل جاتی ہے اس کو پیرالسس ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا ساقط ہوگا، اس کا آدھا دھڑ بے جان جیسا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آدھے کا خیال رکھا، آدھے کا نہیں رکھا، ایک بیوی کا خیال رکھا اور دوسری بیوی کا خیال نہیں رکھا، تو گویا کہ اس کا آدھا دھڑ قیامت کے دن ساقط ہوگا۔ تو وہ شقہ ساقط، اس کا جسم لکوا جس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ، اس کے جسم کو لکوا مارے گیا، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو پیرالسس کہتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے بیماری ہو جائے گی، یعنی اس طرح کی حالت اس کے جسم کی ہوگی۔ اس کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک پہلو جسم کا ساقط ہونا یہ اس کے لیے قیامت کے دن سزا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دو نکاح کرنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن دو نکاح کرنے کے بعد میں ایک آدمی دونوں کے بیچ میں اگر عدل نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کو سزا ملے گی، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کو سزا ملے گی۔ لہٰذا جو لوگ دو نکاح کیے ہوئے ہیں وہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کو چاہیے کہ بیویوں کے درمیان عدل کریں اور ان کو راضی کریں، ان کو راضی کریں۔ اگر ایک بیوی اپنا حق معاف کر دیتی ہے تو شوہر کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ مثلا باری کے اعتبار سے ایک بیوی کے ہاں ایک دن ہے، دوسری کے ہاں دوسرا دن ہے، یہ تفصیل کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حقوق ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں، چونکہ عام یہاں پر خاندان ایسے نہیں ہوتے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اگر ایک بیوی کہے کہ ٹھیک ہے آپ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت سودا نے اپنی باری معاف کر دی تھی، انہوں نے اپنی باری ہبا کر دی تھی حضرت عائشہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والے دن میں بھی حضرت عائشہ کے ہاں رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی اور آپ کی چاہت تھی کہ آپ کے ہاں رہیں، تو انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی تھی۔ تو لہٰذا اپنی باری یا اپنی چاہتیں اگر ایک عورت چھوڑ دے اور اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دے تو شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ایک آدمی کا قرضہ اگر دوسرے پر ہے، اگر وہ اس کو معاف کر دے تو یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کا مجرم نہیں ہوگا۔ تو بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں اگر وہ اپنے حق کو معاف کر دیں تو ایسی صورت میں جو جس سے حق آنا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ دوسرا نکاح خود جرم نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ کہ دوسرے نکاح کرنے کی فکر کرنے والوں کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور صرف کچھ باتوں کو لے کر یہ کہنا کہ اسلام میں ایسا بھی ہے اور سلف ایک سے زیادہ نکاح کرتے تھے اور ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ نکاح کیے، ہمارے نبی نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں تو ان کو نبھایا بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ نکاح کر لو اور نبھاؤ نہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔